Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa laqibatu lil muttaqeen. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'een wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Brothers and sisters, Suhail Ahmed Qadri here with In the Spotlight, and alhamdulillah today I have with me a co-host, Qari Muhammad Zaman Qadri. Inshallah, we will be hosting this program together. And today we have a very special guest. And the guest is Hazrat Sayyid Muhammad Jilani Ashrafi, Maddazillahu al-Ali. Before we go to the esteemed, distinguished guest, I'd like to enlighten you a little bit about his life and about the works that he has completed throughout his life. Alhamdulillah, he is an author of many, many books that have been published and distributed around the Islamic world. He has also gained primary education in Jamia Ashrafiyya Mubarakpur, and then went on and moved to Mumbai, where he completed his studies in philosophy and many other subjects which we will learn from him, inshallah ta'ala. Brothers and sisters, a Sufi master in his own right, a great Sufi scholar, and he is very knowledgeable in all aspects of Sufism, alhamdulillah, which we will learn today. تو ناظرین محترم، آئیے آج کے مہمان گرامی جو اس ان دا سپاٹ لائٹ کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سلام محبت بھی پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کی رونق بنے. الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا کہ میں عرصہ دراز کی خواہش ہے امہ چینل کی بھی، عارف بھائی کی بھی، کہ آپ یہاں قدم رنجہ فرمائیں اور ہمیں اس چینل پر موقع دیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے کام کے بارے میں ہم بھی جانیں اور ناظرین بھی جانیں. الحمدللہ یہ موقع ملا، مجھے بھی موقع ملا ہے کہ جو ورک، جو خدمت دین متین اور دین و سنیت کے حوالے سے مولا کی توفیق سے جو ورک ہو رہا ہے، اس پر میں بھی لوگوں سے آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے بھی موقع ملا ہے. میرے ساتھ جیسے کہ جانتے ہیں قاری محمد زمان صاحب قادری بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی بہت ہمارے درمیان بہت اچھے اینکر بھی ہیں اور امہ چینل کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے یہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ سوالات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کی ابتدائی جو زندگی ہے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ جامعہ اشرفیہ میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہ دور کیسا تھا؟ دارالعلوم اشرفیہ مبارکپور، جس دور میں حضور محدث اعظم ہند مخدوم الملت سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہاں بھیجا اور حضور حافظ ملت کے سپرد کیا اور کہا یہ میرا پوتا ہے اور اسے آپ تعلیم دیجیے. یہ 1957-58 کی بات ہے. اور الحمدللہ اس وقت تو دارالعلوم میں جو اساتذہ تھے وہ اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب تھے اور ان کے زیر سایہ رہ کر کے تعلیم حاصل کرنے کی سعادت مجھے ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ. محترم ناظرین، فرسٹ آف میں سب سے پہلے تو آستانہ عالیہ کھچوشہ شریف کے روح رواں اور حضرت مجذوب الہی کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ پیر طریق و رہبر شریعت حضرت سید محمد جیلانی اشرفی کھچوچوی قبلہ یہاں پہ تشریف لائے اور پہلی مرتبہ امہ چینل پہ تشریف لائے. پوری ٹیم ان کو میری طرف سے، سارے احباب کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور ہماری بڑی درینہ خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں اور جہاں پورے عالم اسلام کو اپنے علم سے اور اپنی کاوشوں سے الحمدللہ بہرور فرما رہے ہیں، یہاں بھی تشریف لائیں. تو آج ہماری خوش نصیبی کہ وہ جو ہم نے خواب دیکھی تھی کافی عرصہ پہلے، اس کی آج تعبیر ہمارے سامنے ہے. تو حضرت کو میں اپنی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، ہمارے درمیان آپ موجود ہیں. تو میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوالت کے گزارشات پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں بڑا اچھا لگے گا کہ آپ کی زندگی کے مختلف جو گوشے ہیں، پہلو ہیں، اور یقیناً حضور کا فرمان کہ من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آپ کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے،
اور صوفیزم کے حوالے سے آپ نے جو انقلاب پوری دنیا میں الحمدللہ جو برپا کیے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ناظرین ہوں گے، آپ ہوں گے، اور آپ کی باتیں انشاءاللہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوں گی. تو میں آپ کو اپنی طرف سے دوبارہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا وسہلا مرحبا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. تو حضرت آپ ابتدائی دور کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور حضور حافظ الملت کے سپرد کیا گیا. اس کے بعد جب آپ وہاں سے تعلیم مکمل فرما کر پھر ممبئی آپ تشریف لے گئے، وہاں کیسا ٹرانزیشن کیسا تھا کہ یو پی سے آپ اتر پردیش سے آپ پھر ممبئی، یہ کیسا آپ نے محسوس کیا کہ کتنا بڑا چینج تھا آپ کی زندگی میں؟ دارالعلوم اشرفیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد معقولات کی تعلیم کے لیے 2 سال میں جامعہ عربیہ سلطان پور میں تھا. ایک عظیم شخصیت علامہ معین الدین خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی. اس کے بعد پھر میں 68 میں بھیونڈی جو بمبئی سے قریب ہے بالکل نیئر، وہاں حضور اشرف العلماء علامہ سید حامد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو وہاں خدمات انجام دینی ہے، اور پھر میں وہاں چلا آیا. ایک اجنبی ماحول تھا اور سخت زمین تھی. الحمدللہ وہاں 1968 میں دارالعلوم دیوان شاہ ایک بزرگ حضرت غوث الاعظم کی اولاد سے ان کا مزار ہے، وہاں فیض عام ہے، انہی کے نام پر وہ دارالعلوم دیوان شاہ کا قیام عمل میں آیا. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ بر صغیر میں اور خاص طور سے ہندوستان کے تقریباً 200 علماء اس سنگ بنیاد کے پروگرام میں موجود تھے، جس میں حضور حافظ ملت، مجاہد ملت، اور علامہ ارشد القادری صاحب، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب، اور اس وقت بالکل ینگ تھے میرے ساتھی علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میرے ساتھی تھے، ہم بڑے کلوز تھے مبارک پور میں. وہ بالکل ینگ تھے، وہ بھی شریک تھے، اور بڑے بڑے اکابرین تھے. شارح بخاری نائب مفتی اعظم حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے اکابرین، ان کی اکثریت کا اب عرس ہو رہا ہے، وہ تمام لوگ سنگ بنیاد میں موجود رہے، اور الحمدللہ وہ سلسلہ چلا. اور وہاں پر توحب کا بہت زور تھا. میں نے 22 سال اپنے زندگی کے وہاں گزارے. اللہ 22 سال. آج الحمدللہ ابھی میں وہیں سے ہو کے آیا ہوں، بھیونڈی گیا تھا. 47واں سالانہ اجلاس تھا اس کا، یہ 47 اینیول پروگرام تھا. اس میں اب 50واں یعنی گولڈن جوبلی منانے کی پوری تیاری وہاں لوگ کر رہے ہیں. قرب و جوار میں، مہاراشٹر میں اور گجرات میں اور دوسرے جو اسٹیٹ ہیں، وہاں کے فارغ علماء، وہ قراء، حفاظ، نہ صرف وہاں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی الحمدللہ وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو حضور میں آپ سے پہلے جو گزارش کروں گا، یہ سلسلہ تعلیم کا آپ نے کس عمر میں آپ نے شروع کیا، اور کتنے عرصے میں آپ نے یہ سند فضیلت جو آپ نے حاصل کر لی؟ مجھے تو سند فضیلت جو ملی ہے وہ 19 سال کی عمر میں الحمدللہ مجھے مل گئی تھی. جی ماشاءاللہ. حضرت اس سے سلسلہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ابھی حالات آئے، اس پہ آگے ہم چل کے بات کریں گے خانقاہوں کے حوالے سے، لیکن جو موجودہ حالات دیکھتے ہیں کہ ابھی پاک و ہند میں جو آستانے ہیں، ان کے جو سابقگان ہیں وہ بہت کم علم کی طرف مائل ہوئے. اور آپ کے جیسا کہ بہت بڑا الحمدللہ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں بعض دفعہ جو اولاد ہوتی ہوئی کہتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی ایک بہت بڑا نام ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے باوجود نے الحمدللہ آپ نے یہ سارے سلسلے آپ نے کیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیں گے آپ کا سلسلہ جو ہے بیعت کا اور خلافت کا. الحمدللہ دنیا میں جو آپ نے ایک روحانی انقلاب پیدا کیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی پاور ہے. ہم وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ الحمدللہ ہمیں معلومات ہے کہ آپ کا سلسلے جو ہیں 4 سلاسل سے الحمدللہ آپ کو خلافت بھی ہے، اجازت بھی ہے. اس حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتانا پسند کریں گے. بسم اللہ. آپ نے سوال تو ایک ہی لائن میں کیا ہے، لیکن اس کے ٹکڑے ٹکڑے اگر کیے جائیں تو بڑے جوابات ہوں گے. تو خانقاہ کے تعلق سے آپ نے بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر ہم بڑا ورک کر رہے ہیں
کہ خانقاہوں میں شریعت کا علم ہونا چاہیے. اسی لیے یہ چیز جو کمی ہو گئی جی اور تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اس وقت خانقاہ میں خانقاہیت نہیں ہے, وہاں درگاہیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. صحیح. کیا بات ہے. جی جی کیا بات ہے. یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ ہم نے چادر گاگر کو صوفیزم اور صوفیہ کی تعلیم و ہدایت کو یہ سمجھا ہے یہ چادر گاگر پھول سندل یہ صوفیزم ہے. اس کا کوئی تعلق صوفیہ سے نہیں ہے, نہ اس کا کوئی صوفیاء کے نام کی خانقاہوں سے اس کا کوئی وہ رہا. لیکن آج اس کو بالکل کمرشلائز سمجھ لیجیے کہ اس کو کر کے جس انداز میں اس کو کیا جا رہا ہے, اسی کی روک تھام کے لیے ایک ہی آپشن ہمارے پاس تھا جو پرسنلی اس پر میں نے غور کیا. حضور غریب نواز خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں بہت کافی دنوں تک وہاں میں چلہ کش رہا. جی مجھے یہ سعادت ملی. وہاں سے اس کے بعد کوشش میں نے کی کہ بجائے اس کے کہ ہم درگاہ میں جو آج کل جو سلسلہ وہاں ہو رہا ہوا ہے اس سے ہم جنگ نہیں کر سکتے. صحیح. وہاں ایک ایسی لابی ہے ہر جگہ, آپ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو ہندوستان ہو مختلف جگہوں پر ممالک میں وہ ایسی ان کی مونوپولی ہے کہ آپ اس سسٹم کے خلاف وہاں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہی آپشن ہمارے پاس تھا کہ ان کے بچوں کو ہم لے لیں بہت اچھے اور ان کو 7 سال 9 سال تک علم شریعت دے دیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. طریقت اور معرفت کی چیز تو ان کو ان کے اجداد سے ملے گی, یقینا وہ روحانیت تو ان کا اثاثہ ہے, ان کی امانت ہے. یہ شریعت کا علم ان کو مل جائے آٹومیٹکلی وہ درگاہیت دب جائے گی, خانقاہیت کو. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اس کے لیے پھر ہم نے قاری صاحب, اب وہ بات تو آ جائے تو آگے, جامعہ صوفیہ کھچوچا شریف میں ہم نے قائم کیا. جی جی. ہمارے لیے آپشن تھے, ہمارے لیے فیسلٹی تھی, سہولتیں تھیں. ہم اس کو لکھنؤ کی سرزمین پر بھی ہم کو اور دوسرے ممالک میں بھی آفر کیا گیا کہ آپ یہاں اس کو کیجئے. لیکن کھچوچا شریف چونکہ بہرحال آبائی وطن ہے اور وہاں حضرت تارک السلطنت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار پاک ہے جس سے فیضان جاری ہے, ان کے قرب میں انہی کے قدموں میں ہم نے جامعہ صوفیہ کی بنیاد ڈالی اور یہ کوشش کی کہ ہم شریعت کے ساتھ ساتھ تصوف کی بھی تعلیم اور طریقت کی بھی تعلیم دے کر کے ان بچوں کو جو خانقاہی ہیں, بہت اچھا. کیا بات ہے. جی جی. ان بچوں کو لائیں اور ان کو تعلیم دے کر کے اور بھیج دیں. تو اب ہم کو ایک جامعہ صوفیہ نہیں, ایک بچہ ہمارا جو فارغ ہوگا وہاں پر بھی ایک جامعہ صوفیہ آٹومیٹکلی چلا گیا اور وہاں کام ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو الحمدللہ اس پر ہمارا ورک ہے اور ہم نے پورے ہندوستان میں خانقاہوں میں وزٹ کیا, وہاں گئے اور ان کے سجادہ نشین سے ہم نے کہا, جیسا وہ باتیں تفصیل تو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کیا حالات ہیں وہاں. صحیح ہے, بالکل 100% یہ ہے کہ وہاں علم شریعت ہے ہی نہیں. سجادہ نشین صاحب ہیں, بس وہ محفل سماع ہے, قوالی ہو رہی ہے اور کہنے لگے کہ ارے بھائی فارسی میں قوالی کرو. ایک سجادہ نشین کی بات کر رہا ہوں تو قوال نے کہا حضور یہ فارسی ہی میں کلام پیش کر رہا ہوں. کہنا ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ, وہ سجادہ نشین ہے. وہ یہ عالم تھا, یہ عالم ہے, تھا نہیں ہے یہ عالم. ہاں جی صحیح. کیا بات. تو یہ ہمارا درد ہے, یہ ہمارا پیڑا ہے, یہ درد ہے, یہ ہمارا اپنا. اس لیے اگر وہ ایک عالم دین اس گدی پر اس مسند پر بیٹھے صحیح تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ روحانیت تو اس کی وراثت ہے. اور شریعت جب آئے گی تو پھر وہ جو دونوں کا کمبینیشن ہوگا وہاں پھر دین متین, دین و سنیت سب کا فروغ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. حضرت ابھی سہیل صاحب بھی بات کریں گے. میں جب آپ نے حضور یہ سند فضیلت آپ نے حاصل کی, اس کے بعد جب آپ عملی طور پہ میدان میں آئی اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے جو کالج یا یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. وہ سب سے پہلے ہم نے 1968 میں دارالعلوم دیوان شاہ کی بنیاد رکھی جی, اور تعلیمی سلسلہ وہاں شروع ہوا. الحمدللہ بڑے بڑے اکابرین نے وہاں درس دیا جی, اور فارغ ہوئے بچے کام کر رہے ہیں اس کو. اور اسی پیریڈ میں ایک ماہنامہ المیزان
جی जिसको हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के बड़े साहबजादे मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी जो मेरे क्या चचा बात थे, और मेरे वालिद सैयद मोहम्मद अशरफ, जी जी तो मुहद्दिस आज़म हिंद अबुल मोहम्मद अपने को लिखते थे, माशाअल्लाह। और ये फरमाया करते थे कि ये मेरे सरमाए आखरत है, हाय, ये रब की बारगाह में मैं मोहम्मद अशरफ को पेश करूंगा अल्लाह अकबर, अल्लाह कि यही कमाई मैं लेकर आया हूँ सुभान तेरी अल्लाह, बारगाह सुभान में। अल्लाह, सही। वो मेरे वालिद गिरामी। और फिर दूसरा नंबर है वो हज़रत सैयद मुफक्किर मिल्लत, जिनका अभी अगस्त में विसाल हुआ, साल हुआ, जी जी और उसके बाद फिर हज़रत सैयद मदनी मियाँ साहब, जी, जी। ये तीसरे साहबजादे, फिर हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब, ये चौथे साहबजादे। माशाअल्लाह। हाशमी मियाँ साहब और हम उम्र हैं, एक ही एज है हम दोनों की, हम खेलते भी साथ रहे, माशाअल्लाह। पढ़ा भी हमने साथ में मुख्तलिफ जगहों पर, जी जी तो ये थे सब। जी जी इस के बाद फिर दारुल उलूम दीवानशाह के से और अल मीज़ान का जो सिलसिला मुझे मिला, तो सबसे पहले जो मैंने काम किया जी, वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर। सही, मैंने पहले उनको पढ़ा, जी, उनकी स्टडी की, बहुत अच्छा, उनका मुतालिया किया, और उसके बाद सोचा कि इस पर एक तहकीकी काम हो, ताकि आने वाली नस्ल हम आला हज़रत को बरेली से निकालें। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह। हम ये चाहते थे कि उनको बरेली से निकाल करके यूनिवर्सिटियों में और जामियात में पहुंचाएं। बहुत क्या अच्छा, बात है, क्या माशाअल्लाह। बात है, बहुत खूब। इस सिलसिले में सबसे बड़ा काम और सब साथ हमारा हकीम मूसा साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि पाकिस्तान लाहौर में है, और हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे लोग बता रहे हैं ना कि वो तमाम लोग इतना साथ दिया उन्होंने कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्या बात है। फिर हमने उस पर पूरा एक बावकी अल मीज़ान का नंबर इमाम अहमद रज़ा 35 साल पहले 1976 में मैंने निकाला था उसको। जी जी 35 साल हो रहे हैं, 36 साल। वो उसका जो हेडिंग मेरी दो बातें जो इदारिया मेरा होता है एडिटोरियल, जी जी, उसकी हेडिंग थी आज दुनिया को अहमद रज़ा चाहिए। बहुत हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बात है। अभी उसको सहारा ने आला हज़रत के ऊपर, वहाँ डेली अखबार है इंडिया में, जी जी, उसने किया था, तो वो मजमून पढ़ने के बाद न जाने कितने फ़ोन आए मेरे पास, मैसेज आए कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी आपने ये मजमून लिखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसमें जो मेन बात थी वो ये थी, मैंने बहुत खुल करके बात की थी, एक तो ये कि आला हज़रत पर जुल्म किया गया और वो अपनों ने किया, सही, और एक वो है जो गैरों ने किया। गैरों ने किया। ओपनली मैंने उस पर किया, जो गैरों ने किया जुल्म वो ये है, जो अपनों ने किया वो ये है। और उस पर बात इतनी सी थी कि आला हज़रत हमारे महवर हैं, मरकज़ हैं, और इस पूरे दायरे सुन्नियत के वो मरकजी पॉइंट हैं। सही, उनकी ज़ात के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है, बहुत उनके दामन पर किसी, बस उनकी ज़ात, हाँ हाँ, अल्लाह बस अकबर, क्या बात सही, है। उनकी ज़ात को वो एक से उन्होंने, इसलिए कि वो जो भी उन्होंने पूरी लाइफ उनकी उठा कर देखी, हमने तो स्टडी की, उनको पढ़ा हमने, जी, पूरी लाइफ उठा कर देख रही है आला हज़रत की। बहुत से मुजद्दिद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से, हर सदी में मुजद्दिद होते जी, जी। रहे। इस मुजद्दिद की सबसे बड़ी जो खुसूसियत है कि ये आशिक़ रसूल थी। क्या बात है, वाह, बहुत सुभान इनका रोया रोया, इनका जुमला जुमला, इनका टाइम वक्त, इनकी सुबह शाम सिर्फ इश्क़ नबवी में गुजरी, और इसी पर वो चले गए आखिर। माशाअल्लाह, बहुत खूब, आप गौर कीजिए कि आपने सुना भी होगा कि जब उनसे कहा गया कि आपको बहुत गालियां दी जाती हैं, वो बहुत से फहश खतूत आपके आते हैं, जी, आप जी। पर अटैक किया जाता है, आप देखिए कि वो, हालांकि वो मुजद्दिद थे, ये उनका वर्क नहीं था, अगर आप गौर कीजिए। सही, सही। लेकिन आप देखिए फरमाते हैं कि भाई जितना मुझ पर ये गुस्ताखाने रसूल अटैक करते हैं, कम से कम उतनी देर तक मेरे आका पर तो कोई बात नहीं अल्लाह करेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इश्क का ये की इंतहा है ये, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह, कि सुभान उस गाली को भी वो समझते थे कि उतनी देर तक आका पर तो नहीं हमला करेंगे वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह। वो जो उनका इश्क रसूल था वो इतनी बुलंदी पर था कि उनका कलाम आप देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, आप पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह, जी, आप जी। पढ़ा जाता उनका है। मक्ता आप जी, जी। समात फरमाए हाँ। कि मुझसे खिदमत की कुदसी कहे नहीं, हाँ हाँ रज़ा। रज़ा, हाँ रज़ा। हाँ हाँ हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी। क्या बात है इसमें, बात क्या कही उन्होंने, वाह वाह, ये बात क्या है इसमें, जो इसमें सिकरेसी है वो आप, मैं उसकी तवज्जो आपको दिलाना इरशाद, चाहूँगा क्या बात है, वाह। कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें। जब गए थे वहाँ, तो जो बारगाह रिसालत में इस वक्त खिदमत में रहते हैं फरिश्ते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। सुभान अल्लाह,
جب یہ کلام پیش کیا اعلیٰ حضرت نے پورا، واہ واہ واہ، وہ اتنا مقبول ہوا اللہ، کہ وہ خدمت کے قدسی کہہ رہے تھے کہ ہاں رضا، ہاں آج موقع ہے، کہو آج بہت اچھا مصطفیٰ جان رحمت۔ آج عالم یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ میں موزمبیق کے صحرا میں 20 کلومیٹر اندر گیا، انڈین اوشین کے کنارے، وہاں دیکھا ایک مزار ہے، اور وہ افریقان مسلم بچے بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ جو سلام پیش کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں اتنا منظور ہوا ہے یہ سلام واہ واہ واہ، کہ گویا سند دے دی گئی ہے کہ ہاں رضا، اب ہر جگہ سمجھ لیجئے کہ یہ رضا رہیں گے، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت گویا یہ سدا بہار کلام ہے، سدا کروڑوں ہاں مرتبہ پڑھا گیا اور ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر جمعے والے دن قاری صاحب، کسی نے- جمعے کی نماز جمعہ کے بعد یہ تقریباً ہر مسجد میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ میں تو سہیل صاحب آپ سے کہوں گا کہ ہم آپ پڑھتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، اردو میں ہے، پاکستان والے پڑھتے ہیں، ہندوستان والے پڑھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا والے پڑھتے ہیں، میں تو پرتگیزیوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو جانتے نہیں ہیں، اللہ 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 اللہ، اور وہ جنگلوں میں جو رہتے ہیں جہاں شیر تمام جنگلی جانور رہتے ہیں، اس درمیان میں وہ بیچارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے کیا بات ہے، وہاں کس نے اللہ پہنچا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ رسالت میں جو کلام پیش کیے گا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کسی سے کوئی پراپرٹی جائیداد کا اختلاف نہیں تھا، نہ ان کا، اسی لیے اس پر میں نے کہا کہ بڑا مظلوم امام ہے، تو آپ نے امام صاحب کو بریلی سے نکالا، بلا نکالا، اور اس پر میں نے اداریے میں اپنے ایڈیٹوریل میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب اعلیٰ حضرت کو کوئی بھی یونیورسٹی سے جانے پہ روک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، الحمدللہ اب تک تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 16 سے لے کر 20 تک یعنی عدد ان پر ریسرچ ہو چکی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لوگوں نے لے لی ہیں، اور وہ کام ہو رہا ہے ادارے تحقیقات رضا کراچی میں، جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مصر میں، ازہر میں اعلیٰ حضرت پر ورک ہو رہا ہے، اس پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، تو الحمدللہ اس پر ایک کام بنا۔ بنیادی جو پتھر ہے وہ المیزان کا امام احمد رضا نمبر، اچھا اس کا یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ یہ ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت آپ کی جو تصانیف ہیں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ آپ نے کشف القلوب جو 7 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو یہ بتائیں، آپ یہ فرما دیں کہ کس چیز نے آپ کو اس پہ کام کرنے پر جو امادہ کیا کہ کشف القلوب 7 جلدوں پہ مشتمل جو ہے، اور کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ اس پہ کام کیا جائے؟ ہاں، بڑا برننگ سوال کیا سہیل میاں نے، جی، بہت ہی برننگ ہے۔ بات اصل سے اتنی سی ہے کہ تصوف کے تعلق سے جب سے تسلط ہوا ہے حجاز پر توحب کا، اس کے بعد سے تصوف جو ہے علوم تصوف ہمارے مدارس سے دور ہوتا چلا گیا، صحیح، درس نظامیہ میں بھی تصوف آنے نہیں پایا، ورنہ پہلے سسٹم یہ تھا کہ خانقاہ جو ہے وہ شریعت کا علم لینے کے لیے مدرسے میں جایا کرتے تھے، اور مدرسہ جو ہے وہ طریقت کا علم لینے کے لیے سبحان اللہ، خانقاہ میں آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اتنی بگ پرسنالٹی تھی ان کی، ایک نوبل پرسنالٹی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو مارارا کی چٹائی پر بیٹھنے کی، اللہ اللہ، صحیح، صرف اس لیے گئے کہ شریعت کے سارے علوم و فنون جو مجھے دینے تھے مجھے مل گئے ہیں، اب میں طریقت کی تعلیم کے لیے آل رسول کی چٹائی پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ کیا بات۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ یہ نہیں فرماتے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام ابو حنیفہ کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال کون سے تھے؟ وہی آل رسول امام باقر کی چٹائی پر جو بیٹھے، اسی کو کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی اس تجدیدی کارناموں کو، احیائی کارناموں کو، فقہ پر ان کا جو کام ہے، کسی ماں نے اب تک ابو حنیفہ نہیں جنا ہے، صحیح، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی خدمات کے باوجود بھی ایک آل رسول کی چٹائی پر بیٹھے ہیں، معرفت اور طریقت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان یہ وہ چیز تھی بھائی، اسی سلسلے میں تھوڑا سا آپ نے جو سوال کیا بسم ہے اللہ، کہ یہ، اور اب ادھر 100 سال کے بعد جو جب تک توحب کا دور ہوا اور ہمارے بر صغیر میں بھی یہ چیز آنے لگی بڑی تیزی سے، اور مدارس میں تصوف کی اخلاقیات کی تعلیم اور کتابیں اور سلیبس میں وہ نکل گئیں سب، کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، رسالہ قشیریہ، قوت القلوب کی یہ تمام کتابیں پہلے درس میں تھیں،
पढ़ाई जाती थी, सब निकल गई। सही। तो वो जो मॉरलिटी है, ह्यूमैनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारे उन फारिग मौजूदा दौर के जो फारिगीन हैं इनमें भी वो कम होने लगी। वो ड्राई मैन मौलवी पैदा हुआ, वो सिर्फ एक पुलिस मैन बन गए कि बस नो तो नो, नो एंट्री तो नो एंट्री। तो वो जो चीज थी, जो मॉरलिटी थी, जो अखलाकी अक़दार थे, वो इस तालीम से जो मिलते थे, उसी को वहाबियों ने फिर क्या किया। अब आप देखिए, मौलाना अबुल उला मौदूदी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है कि तसव्वुफ और सूफिया ये सब फरारी टोली है, ये सब अफीमची लोग हैं, इस तरह का लिटरेचर आने लगा। अल्लाह अकबर। मदारिस खामोश, खानकाहें इल्म शरीयत से अपने को दूर उन्होंने दूर कर लिया, सिर्फ उर्स और उसमें रह गए वो। अब जरूरत ये थी कि इस पर कुछ वर्क किया जाए। सही। तो भाई अंधेरे को कोसते रहने से बेहतर है एक चिराग जला दिया, बहुत अच्छा। ये है बुनियादी चीज। सुहेल मियां, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक थी। बाकी तो हम ये सोचें कि हमने ये किया वो किया, मकसद नहीं था, मौला की तौफीक थी जिससे काम ले। भाई अपने घोड़े को भूखा रखे और गधे को जाफरान खिलाए। अब चाहे आपकी समझ में आए या ना आए, वो तो उसकी बात है। अपने गधे को जाफरान खिलाए और घोड़े को भूखा रखे, ये उसकी मर्जी है, वो मशीयत है। 300 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं आप, 300 से जायद, और इन तमाम किताबों में से सबसे ज्यादा आपने दिल के साथ सबसे ज्यादा किसको पसंद, कौन सी किताब को पसंद किया? सबसे बेहतरीन इसमें जो किताब मुझे वो रिया की है, रिया की जो आफतें हैं, रिया। अल्लाह अकबर। हजरत, इससे पता चलता है कि सूफी की जो फिक्र है, निगाह है, रियाकारी के जो बारे हुजूर ने जो फरमाया, इस पे जो तंबीह है रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं समझता हूँ इस पर जो आपने नब्ज़ पे हाथ रखे है ये आप ही कर सकते थे। तो आगे हम चलते हैं हजरत के ये माशाल्लाह ये सिलसिला आपने जो शुरू किया, अमली तौर पर हम इस पे जो ये फाउंडेशन पर आपने स्पिरिचुअल फाउंडेशन का क़याम किया, ये कब आप इसको जो है कायम किया? और इसमें अभी मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है इसकी बुनियाद सबसे पहले आपने कहाँ रखी और फिर ये सिलसिले कहाँ तक अभी तक ये फैले? हजरत माजरत कथा कलामी माफ, हम छोटे से वक्फा लेंगे। बहुत अच्छी बात। और मैं चाहूंगा कि इस कारी साहब के सवाल का जवाब आप ब्रेक के बाद दीजिए। बहुत अच्छी बात। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। स्टे विद अस, विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। दरअसल वो टीम ही एक ऐसी है कि जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, लेकिन कुछ कांधे हमारे भी हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए जिस मगर से थक गया रूह का जोर बढ़ गया, और वजह क्या थी? राहे तलाशे यार की, मांदगी मांदगी नहीं। वाह वाह, क्या बात है, राहे तलाशे यार की, मांदगी मांदगी, क्या बात है। एक जिंदगी और मिल जाए और यार की तलाश में रहे तब भी समझ लीजिए थकावट नहीं। क्या बात है। रमजानुल मुबारक में रहते थे जी, और रमजानुल मुबारक में पूरा उसको वो इसी महीने में तालीम देते थे, शव्वाल में, और उसके बाद फिर वो निकलते थे। पूरी एक अपनी पूरी लाइफ उनकी देखिए अगर आप, तो बहुत ही सादा मिजाजी उनकी थी, लेकिन बच्चों की तरबियत में बहुत ही सख्त थे, कोई समझौता नहीं करते थे।